پاکستان میں ایز اے وومن کام کرنا، آگے بڑھنا آسان ہے یا یورپ میں؟ میرا ویژن ہے کہ میں ان اسٹوڈنٹس کو رائٹ پلیٹ فارم پہ دیکھوں. لوگ یورپ سے یا اوورسیز جو ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے اور ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ نیشنلٹی کو پرسیو کریں اس ٹریک کو. آپ کیوں واپس آ گئے؟ بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو کہ چھوٹے قصبوں سے آ رہی ہیں، چھوٹے ٹاؤن سے آ رہی ہیں، چھوٹی ولیجز سے آ رہی ہیں، چھوٹے ولیجز سے. ہمیں ان کو اور پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا پاکستانی سوسائٹی کو آپ نے خواتین کے لیے مشکل سوسائٹی دیکھا ہے؟ دیکھیے ہمارے ملک کی عورتوں کی ریشیو ہے 49%. 49 میں سے 21% آر ورکنگ ویمن. 21% میں سے 8% جو ہے وہ بزنس اونرز ہیں. تو ہم اس چیز کو پھر نہیں ڈینائی کر سکتے کہ ون وے اور انادر وی ہیو کم اے لانگ وے. اچھا، پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے نا یا ہمارے یہاں کو فیمنزم کی تحریک نے بڑا زور پکڑا ہے. اینی کومنٹ اباؤٹ دس موومنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد ارشاد صوفی اور آج میرے پوڈ کاسٹ میں ایک ینگ لیڈی ہیں جو اوورسیز گریجویٹ ہیں، پاکستان میں آ کے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، وومن امپاورمنٹ کے لیے خود اپنے کریئر کو آگے لے کے جانا چاہتی ہیں، پاکستان کی ترقی میں رول ادا کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ساری باتیں آج ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کے کیا آئیڈیاز ہیں اور یہ کس طرح اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کریں گی. میری مہمان ہیں فاطمہ عباس شاہ. فاطمہ، ویلکم ٹو دا شو جی. تھینک یو سر فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. فاطمہ، سب سے پہلے تو میرے جو ویورز ہیں ذرا آپ ان کو اپنا ایجوکیشنل کریئر بتائیں. پاکستان میں کیا تعلیم لی، پھر اوورسیز جانا کیسے ہوا اور کس کس ملک سے کیا کیا کچھ پڑھا؟ رائٹ. تو بیسکلی میرا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا کہ آئی ڈیڈ مائی او لیولس فرام ہیڈ اسٹارٹ اینڈ دین I came to Lahore after Islamabad. I came to Lahore and I did my A levels from Beacon House. پھر یہ تھا کہ I was actually going to University of Singapore لیکن due to some reasons I could not go. So اس ٹائم پہ یہ ہوا کہ I got admission into National College of Arts NCA. لیکن آفٹر اے سیمیسٹر آئی ریئلائز کہ مجھے ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہو رہے ہیں. نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تھا؟ یس ٹھیک ہے. تو آئی ڈیڈ اے سیمیسٹر اوور دیئر لیکن دین آئی ریئلائز کہ اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی اینڈ دیٹ از اوکے بیکاز آئی پرسنلی تھنک کہ آپ او لیولز اینڈ اے لیولز از ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی. اٹس ویری ویری ایکسٹینسو، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اینڈ جتنے بھی اے لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ پلیز آفٹر اے لیولس 6 months کا گیپ ضرور لیں in order to rest, in order to relax and then decide which university is best suited for you. کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اے لیولس کے بعد اپنے ایک ببل میں ہوتے ہیں، آپ کو اپنے ٹائپ کے لوگ ملتے ہیں. یونیورسٹی جو ہے وہ بہت ہی ڈائیورسفائڈ ہوتی ہے، بہت ڈائیورسفائڈ بیک گراؤنڈس کے انڈیویجولس آ رہے ہوتے ہیں بیسڈ آن میرٹ. Sometimes they don't meet your social frequency, sometimes they don't meet your economic frequency, so you are adjusting to a very new ambit, right? تو این سی اے میں بس میرا ایڈجسٹمنٹ ایشو ہوا. سو دین مائی سسٹر بیسکلی ٹاک می ان ٹو ڈراپنگ آؤٹ آف این سی اینڈ کمنگ ٹو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی فرام ویئر آئی ڈیڈ مائی سوشل سائنسز میں انڈر گریڈ. آفٹر آئی کلمنیٹڈ مائی انڈر گریڈ ان 2017 پھر یہ ہوا کہ آئی وانٹیڈ ٹو پرسیو مائی ہائر ایجوکیشن. سو آئی وانٹ اسکالرشپ فار یونیورسٹی آف بولونیا اٹلی. کووڈ happened and amidst COVID I left. میں نے اپنا سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز میں ماسٹرز آف ریسرچ کیا. تو دیر از ماسٹرز اینڈ دین دیر از ایم فل اینڈ دین دیر از ماسٹرز آف ریسرچ وچ از لائک 1 step ڈاؤن PhD, جس کی وجہ سے میرا جو ماسٹرز تھا وہ آلموسٹ 3.5 years کتنے. اچھا، یہ جو اسکالرشپ آپ نے حاصل کی وہ آسانی سے مل گیا؟ کیا مشکلیں آئی ہیں آپ کو؟ میری CGPA کافی اچھی تھی. اوکے. تو آف کورس آپ کا جو سارا جو ہمارے استاد بھی اس چیز پہ اور آئلٹس بھی ضروری تھا. انگریزی آپ کی ویسے بہتر تھی. آئلس کا صوفی صاحب اٹ ڈپینڈس. ناؤ اٹ ڈپینڈس کہ جب میں نے اپلائی کیا تھا سو میرا ایکچولی سچویشن کچھ ایسی تھی کہ آئی واز ایکچولی لیونگ فار آسٹریلیا. تو میرا یونیورسٹی آف وولنگونگ میں ہو گیا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ می اینڈ مائی ابا وی سیٹ ڈاؤن اینڈ وی ور کیلکولیٹنگ آور فائنانسز اینڈ وی ور جسٹ تھنکنگ کہ ہمارا 2 سے 3 کروڑ روپے ایک ماسٹرز کی ڈگری پہ لگ رہا ہے اینڈ 2 سے 3 کروڑ روپے مجھے کمانے میں دوبارہ کتنا ٹائم لگ جائے گا. بیکاز آف کورس اف یو آر اسپینڈنگ سو مچ منی آن یور ڈگری دین آف کورس یو شوڈ ہیو اے جاب کہ وہ آپ کی ان ڈگری کے پیسے آپ جلدی سے ان کو ارن بیک کر سکو. ہم لوگ گلوبل ریسیشن کے ٹائمس کے بچے ہیں. انفلیشن دیکھیں کتنی ہے, گلوبل ریسیشن, مارکیٹ سیچوریشن, تو جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے تب سے ہے.
جاب اسکارسٹی بہت زیادہ ہے, اکنامکس سیچوریشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. سو مائی فادر اینڈ دین آئی آلسو سیڈ اینڈ آئی واز لائک یو نو واٹ آئی مین آئی آلویز بین اے گڈ اسٹوڈنٹ, سو وائی ناٹ آئی جسٹ اپلائی فار اسکالرشپ, see what comes out of it. I applied for the scholarship. My CGPA was good in undergrad. Plus میرے پاس parliamentary debates بھی میں نے کی بھی تھی, تو میرے پاس اوور آل کافی اچھا ایک میرا پورٹ فولیو تھا, جس کی وجہ سے I won the scholarship. So cutting short, so I left for university. I went in 2019, especially جب COVID was at its peak. Bad decision. Shouldn't have left at that time. But یہ تھا کہ I really wanted to leave because I wanted to pursue my advanced masters, and I was really like, you know, okay, like maine bas jana hai and I just want to be something in life. Even though I'm now of course like maturity ke ek stage par aa gaye hain ki I think कि like jagah aapko kuch nahi banati, it's just your mindset jo aapko kisi bhi jagah pe kuch bhi bana sakta hai. جب آپ اٹلی گئی ہیں جی, اور وہاں اسکالرشپس پہ تو تھیں, تو ادھر جا کے کیا مشکلات آئیں؟ ہاسٹل آپ کو یونیورسٹی کا مل گیا تھا یا پرائیویٹ ہاسٹل رہنا پڑا؟ فوڈ خرچے گھر سے جاتے تھے یا وہاں کوئی آپ کو جابس کرنا پڑی اور جابس کرنا پڑی؟ سو الحمد للہ آئی ہیو بن پریولیجڈ کہ میں نے کبھی اور جاب نہیں کی. ٹھیک ہے. تو آئی واز اے ہائبرڈ ریموٹ ورکر, ہائبرڈ ورکر ان اے یوکرینین کمپنی. سو آئی واز فلائنگ بیک اینڈ فورتھ فرام یوکرین ٹو بولونیا. میں آئی ٹی ٹیک کمپنی میں کام کر رہی تھی. لیکن یہ تو ان کا تو آپس میں ملکوں کا اچھا خاصا فاصلہ ہے. ناٹ ریئلی, بولونیا سے آپ کی 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اچھا یوکرین سے. اچھا, بائی ایئر آپ آتی جاتی تھی. اور وہ جاب آپ نے کیسے حاصل کی؟ آن لائن تلاش کی آپ نے؟ سو اس ٹائم پہ ہوا یہ تھا کہ وین پینڈیمک ہیپنڈ, کافی زیادہ ہماری مارکیٹس دے شٹ ڈاؤن, جس میں ہیومن انٹریکشن تھا, آپ کا ٹورزم شٹ ڈاؤن, different organizations shut down جس میں close human contact تھا. IT was the only company which was at its boom. Okay. Right? آپ جتنے بھی CRMs دیکھ لیں, آپ جتنے بھی IT companies دیکھ لیں, that was the period کہ جس میں سب سے زیادہ آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں. ریموٹ ورکنگ اس ٹائم سے اسٹارٹ ہوئی. سو آئی واز بیسکلی ریکروٹیڈ بائی دا یوکرینین کمپنی اینڈ الحمد للہ آئی ڈیڈ پریٹی ویل بیکاز دے ریٹین. جاب کیا تھی آپ کی؟ سو میں تھی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں. آئی واز ان مارکیٹنگ, آئی واز ان واٹ یو کال اٹ بزنس ڈیولپمنٹ. باہر کی کمپنیز بیسکلی ان کا جو ویژن ہوتا ہے ٹو وین دے ہائر سم ون, دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو ہائر دیم فار اے سنگل ڈپارٹمنٹ. They want to hire them for all the department because according to them that ملٹی ٹیلنٹڈ بندے کو ہائر کرتے ہیں. سر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک مارکیٹنگ کے بندے کو ہائر کر رہے ہیں, اس کو ایٹ لیسٹ پروڈکٹ کی نالج ہونی چاہیے. ہی اور شی مسٹ نو ہاؤ دا پروڈکٹ از میڈ سو دیٹ دے کین مارکیٹ اٹ پراپرلی. اینڈ وین دے کین مارکیٹ اٹ پراپرلی, وین دا پروڈکٹ گوز ٹو دا بزنس ڈیولپمنٹ پیپل, دا سیلس پیپل آر ایبل ٹو میک پراپر سیلس. بیکاز آف کورس جب آپ کسی کو کولڈ کالنگ کریں گے, کولڈ آؤٹ ریچ کریں گے, پیپل آر گوئنگ ٹو آسک یو ٹیکنیکل کویشچنس. سو یو آر ناٹ ایبل ٹو ریسپونڈ ٹو دیئر ٹیکنیکل questions if you do not have the overall idea and the knowledge about how the product is done and marketed, right? تو میں 3 years اس کمپنی میں نے کام کیا. بھی میں نے 1 year فگمنٹا میں نے ملان میں کام کیا تھا. تو لائک آئی سیڈ کہ میں ہائبرڈ ورکر تھی, تو اٹ واز ویری ایزی فار می ٹو مینٹین مائی ایکڈیمکس اینڈ along side I was doing my work and I was self financing myself and I am very privileged in a way کہ الحمد للہ دیکھیں اور جابس کرنا یہ کوئی گالی نہیں ہے. That in itself is a privilege. اور جابس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے اور بچوں کو بڑا کیا ہے. ہمارے پاس پریولیج کیا ہے کہ چلیں ہمارا اپنا ملک ہے تو ہمیں اور جاب لگتی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر پاکستان کی خوبصورتی کیا ہے, مالک کے پاس نوکر ہے, نوکر کے پاس چاکر ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے, آف کورس جب آپ بیرون ملک جاتے ہو تو آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز جو ہوتی ہے بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے. اب جب میں پاکستان آئی تو ایکچولی فن اسٹوری ہے کہ میں پیٹرول پمپ گئی تھی اینڈ آئی واز سو الیٹیڈ کہ when I saw that there was a young girl, میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا پیٹرول اسٹیشن پہ 2 لڑکیوں کو کام کرتے ہوئے. And I was so happy because why can we not instill all these Western ideas into our country? Why do we always have to segregate women, you know, within the 4 walls of the house? حالانکہ چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں, عورتیں آدمیوں سے بہت آگے نکل آئی ہیں کافی زیادہ چیزوں میں. لیکن اٹ میکس می ہیپی کہ یہ تو ہم لوگوں نے چیزیں ڈیفائن کی ہوئی نا کہ یہ اور جابس ہیں, یہ وائٹ کالر جابس ہیں, یہ بلو کالر جابس ہیں. اے جاب از اے جاب. اینی تھنگ دیٹ از ہیلپنگ یو پے یور بلس, anything that is your bread and butter, that's the job. اچھا, آپ نے
لوگ یورپ سے یا اوورسیز جو ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے اور ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ نیشنلٹی کو پرسیو کریں اس ٹریک کو. آپ کیوں واپس آ گئیں؟ کیونکہ سر میں sure nationality why not considering the fact کہ میں بڑی I don't want to sound pessimistic, میں بڑی optimistic پاکستان واپس آئی تھی, میں بڑی patriotic بھی ہوں, but of course آپ کا patriotism جو ہے وہ تھوڑا سا die down ہونے لگ جاتا ہے جب آپ constantly hurdles اور obstacles کا شکار بن جاتے ہو کہ like you want to contribute in your country but then you are constantly seeing how people are constantly deceiving you, nobody wants to progress, everyone. لیکن میرا سوال تھا کہ آپ نے کنٹینیو کیوں میں اسی لیے بتا رہی تھی کہ نیشنلٹی I should have utilized, لیکن شاید it was not in my destiny and also the fact I think I was not too passionate about having the nationality. اور funny thing is کہ شاید let's just if I'm being honest I think کہ I was actually applying for my work visa and bureaucracy in Italy is not easy. آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس اٹلی میں پڑھ رہے ہیں اگر کبھی ان سے آپ کی اور گفتگو ہوگی so you will actually come to find out کہ بیوروکریسی جو اٹلی کی ہے it's a nightmare. تو ہر انسان کا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, ایک سرٹن تھریش ہولڈ ہوتا ہے کسی بھی ایک جرنی میں, تو میرا آئی گیس وہ کیپیسٹی اور وہ تھریش ہولڈ اتنا نہیں تھا کہ میں اتنے زیادہ بیوروکریسی کے پرابلمس برداشت کر کے, کہ میں نے بیوروکریسی میں آف کورس میں نے اپلائی کیا تھا ورک ویزا کے لیے, بٹ ان دا مین ٹائم آئی بیکیم سو مینٹلی اسٹریسڈ کہ آئی ایکچولی اینڈیڈ اپ ہیونگ اے نروس بریک ڈاؤن وائل آئی واز واکنگ آن دا اسٹریٹ, کیونکہ وہ کہیں گے اس آفس جائیں, ایک آپ کا ڈاکومنٹ مس ہوگا, آپ کی اپوائنٹمنٹ کینسل کر دیں گے, پھر آپ کو 2 ہفتے کے بعد بلائیں گے, پھر آپ 2 ہفتے بعد جائیں گے, تو وہ آپ کو گھن چکر جو کر لیتے, تو ہر انسان کا ایک برداشت کی تھریش ہولڈ ہوتی ہے. سو آئی آسکڈ مائی سیلف when I collapsed on the road, کیونکہ میں اتنا اسٹریس میں آ گئی تھی, my health was suffering, I was mentally suffering, and then I asked myself how bad can my own country be? How bad? میں نے تعلیم کے لیے میں آئی تھی, I've achieved it, I won a distinction, I graduated with honors. میں صرف اٹلی سے پڑھی نہیں تھی, I won 2 more scholarships, I went to University of Edinburgh, I stayed in Scotland, then I won 2 more scholarship for King's College London, Leicester University, میں نے اپنا final year research ادھر سے کیا ہے, تو I've been gone for a good amount of years. تو جب آپ بے شک US میں بھی جا کے بیٹھ جائیں, لنڈن میں بیٹھ جائیں, for you it's not a paradise anymore, it's your new reality. تو وہ لنڈن آپ کے لیے لنڈن نہیں رہتا, بیکاز یو آر اے سٹیزن نا, یو آر لائک لیونگ دیئر, آپ کو پتہ ہے آپ نے وہاں کے ٹیکسز دینے ہیں, آپ نے وہاں کی مشکلیں برداشت کرنی, تو وہ آپ کے لیے وہ جو ایک رومانٹسزم آپ کا جو ہوتا ہے ڈائز ڈاؤن when you start living in that particular place. تو let's just say کہ I think I was not too passionate about utilizing their nationality, and for me then because I was questioning, is my health more important or having a nationality of a country which I don't even like per se, is that even more important? So I think the only reason why I came back was because I was sick health wise and I missed Pakistan, I missed my parents, I missed my sister, and I genuinely missed being home. میں الحمدللہ میں نے یورپ ٹریول کیا ہے, میں UK رہ کر آئی ہوں, سو وہ جو ہوتا ہے کہ بس وہ ایک ختم ہو گیا ہوا تھا. اوکے, پاکستان آپ کو آئے کتنا عرصہ ہوا؟ I came in 2023 September. اچھا, آپ سے بات ہو رہی تھی جب یہ آف کیمرہ گفتگو کر رہے تھے, تو آپ بتا رہی تھیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے یا جو آپ نے باہر سے تجربہ لیا یا جو آپ نے لرننگ لی ہے, آپ اس کو پاکستان میں یوٹیلائز کرنا چاہ رہی ہیں, تو کیا کر رہی ہیں پاکستان میں اور کیا کرنا چاہتی ہیں؟ سر پاکستان لائک ایسا کہ میرا جو ریسرچ تھے وہ تھی میڈیکل اینتھروپولوجی میں. ٹھیک ہے. تو میں جدھر پڑھاتی ہوں, میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹس پڑھاتی ہوں, میں ایپیڈیمیولوجی ابھی پڑھا رہی ہیں آپ پاکستان میں یونیورسٹی لیول پہ؟ جی یونیورسٹی. اچھا, کس ادارے میں پڑھا رہی ہیں؟ پبلک ہیلتھ میں. اچھا, پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے نا یا ہمارے یہاں کو فیمنزم کی تحریک نے بڑا زور پکڑا ہے. اینی کومنٹ اباؤٹ دس موومنٹ؟ سر فیمنزم کا زور اگر آپ 1 decade, I think it's been here since a decade now. Yes. And I would say کہ women have earned an enviable position on national and international level. They have outdone themselves. لیکن ہم بات کرتے ہیں یوزلی میٹروپولیٹن سٹیز کی. جی ہاں. بہت ساری ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو کہ
چھوٹے قصبوں سے آ رہی ہیں, چھوٹے ٹاؤن سے آ رہی ہیں, چھوٹی ولیجز سے آ رہی ہیں, چھوٹے ولیجز سے, ہمیں ان کو اور پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے ایکویلٹی کے لیے چیخنا چلانا از ویری ایزی, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان چیزوں کی مینیفیسٹیشن کتنی ہو رہی ہے, ان چیزوں کی کو مطلب ایک شکل کتنی اختیار ہو رہی ہے, دیٹ از ایکچولی دا کویسچن. اور دو یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہی ہیں, وہاں ڈیفینیٹلی خواتین کی ریشو زیادہ ہوگی اسٹوڈنٹس کی لڑکوں کے مقابلے میں. پھر سوسائٹی میں بھی آپ موو کر رہی ہیں. کیا پاکستانی سوسائٹی کو آپ نے خواتین کے لیے مشکل سوسائٹی دیکھا ہے؟ سو صوفی صاحب, آئی وڈ دیکھیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے ہپوکریٹ. یس. بیکاز میرا ایکسپوجر صرف میٹروپولیٹن سٹیز میں رہا ہے. اوکے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. رائٹ, تو آئی تھنک اربن ایریاز کی بات ٹھیک ہو گیا. تو آئی وڈ سے کہ نو, آئی تھنک کہ لڑکیاں جو ہیں بہت حد تک بہت پریولیجڈ ہوتی جا رہی ہیں, ویراز میرے جو میل اسٹوڈنٹس ہیں یا میل جو ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس ہیں, دے آر ایکچولی اسٹرگلنگ اے لاٹ مور دین ویمن آر ناؤ. شور دیر از جینڈر سیگریگیشن. شور آپ کی جتنی بھی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ساری میجورٹی میل ڈومیننٹ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک کی عورتوں کی ریشیو کیا ہے, 49%. 49 میں سے 21% آر ورکنگ ویمن, 21% میں سے 8% جو ہے وہ بزنس اونرز ہیں. تو ہم اس چیز کو پھر نہیں ڈینائی کر سکتے کہ ون وے اور اندر وی ہیو کم اے لانگ وے. میری اس کلاس کی جو اسٹوڈنٹس ہیں, they are 10 times more well spoken, more well learned, because ان کے اندر تعلیم کیا کہتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کی جو تھرسٹ ہے, جو ہنگر ہے, وہ 10 times زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو گائز. Guys are a lot more distracted than girls, but then I have also brilliant male students in my class too. So it depends on student to student, it depends on class to class as well, کہ ہر کلاس کا, ہر ماحول کا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. رائٹ. So I have been privileged enough to know students and to teach students who are so mashallah brilliant. تو میرا ان لوگوں کے لیے صرف یہ ہے کہ آپ, جو میرا ویژن ہے کہ میں ان اسٹوڈنٹس کو رائٹ پلیٹ فارم پہ دیکھ لوں, اینڈ فار دا ایجوکیشنل سیکٹرز اینڈ فار آر گورنمنٹ ٹو بیسکلی انٹروین اینڈ ہیلپ آر اسٹوڈنٹس آؤٹ, کہ دیکھیں اگر ان کی جی پی اے اچھی ہے, ان کے میرٹ اچھے ہیں, وہ میرٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں, ان کو آپ موقع دیں پلیز. جو ہمارا نیپوٹزم کو ختم کریں. نیپوٹزم جو ہے ہمارے ملک کی پروگریشن میں سب سے بڑا آبسٹیکل ہے. ہمارے ملک میں, ہمارے اداروں میں زیادہ سے زیادہ سیٹس جو ہیں بیسڈ آن نیپوٹزم, میرٹ والا بچہ لوز کر جاتا ہے. سو وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو آور سیلوز. اچھا, پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کے لیے آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں, یا آپ کیا کہیں گی کہ کیا ہو تو پاکستانی جو خواتین ہیں وہ ولیج سائڈ سے ہیں, ٹاؤن سے ہیں یا بڑے شہروں سے ہیں, وہ امپاور کیسے ہو سکتی ہیں؟ سر میرا تو یہ خیال ہے کہ کافی حد تک ویمن امپاور ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. ہمیں صرف ایک انفارچونیٹلی پاکستان کا کیا ہے کہ جی ہمیں ایک نیگیٹو طریقے سے پورٹری کیا جاتا ہے, جدھر عورتوں نے چادریں پہنی ہوئی ہیں, جدھر عورتوں کے اوپر تشدد ہو رہے. سم واٹ ٹرو, پریڈومیننٹلی ناٹ ٹرو. اوکے, ٹھیک ہے. عورتوں ابھی جب میں ایک آئی واز آنرڈ کہ آئی واز ایکچولی کالڈ بائی ہم ٹی وی ویمن ایوارڈس کے اوپر, تو آئی وینٹ ٹو اسلام آباد. آئی واز سو ہیپی. وہ پیورلی ویمن ایوارڈ تھا. ہماری ایک خاتون ہے, مجھے نام تھوڑے یاد نہیں رہتے ہیں, وہ جی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے وہ ایرو اسپیس میں وہ جا چکی ہوئی ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ. K2 پہ چڑھنے والی میجورٹی عورتیں. رائٹ. اس کے علاوہ نائلہ کیانی ہیں, وہ پاکستان کی تمام بڑی چوٹیاں انہوں نے سر کی ہیں, خاتون ہیں. ایگزیکٹلی. اور شادی شدہ خاتون ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کے علاوہ جی ہماری ایک خاتون تھی, ان کو جو ایوارڈ ملا تھا, انہوں نے اپنے, وہ ہنزا کی تھیں, انہوں نے ہنزا میں ساری فیمیلز کو گیدر کیا اور ووکیشنل ٹریننگ کارپینٹری میں دلائی, اور اب ان کے جو فرنیچر ہے وہ ڈالرز میں سیل آف ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو مطلب کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے؟ اتنی ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور ولیجز میں بریسٹ کینسر کو ہیل کیا ہے جا کے, لیک آف ریسورسز کے ساتھ ان لوگوں کی ریسرچز ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو پروموٹ ہی نہیں کرتے. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ ویمن آر جسٹ لائک چادر چار دیواری, وچ از ناٹ ٹرو. Our women are progressing day by day, but it's just
the fact کہ ہمیں جتنا زیادہ ان کو ایک شاؤٹ آؤٹ دینا چاہیے, ان کو جتنا پروموٹ کرنا چاہیے, ہم ان کو پروموٹ نہیں کر رہے ایز سچ. آپ کی گفتگو سے جو میں نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ کسی ظلم, زیادتی یا رکاوٹ کا شکار اس طرح نہیں جیسے پاکستان میں کوئی مخصوص این جی اوز یا گروہ جو ہے خواتین کے وہ پورٹریٹ کرتا ہے. از اٹ سو؟ سر آنیسٹلی اسپیکنگ میں اتنی کوئی بڑی این جی اوز کی بھی فین نہیں ہوں, کیونکہ آئی پرسنلی سین کہ این جی اوز کو جو فنڈنگ ملتی ہے وہ فنڈنگ اتنی کوئی خاص یوٹیلائز نہیں ہوتی ہے فار دا کاز وچ دے ایکچولی آسک دا فنڈنگ فار. تشدد ہوتا ہے. ابھی آپ کو بھی پتہ ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ کچھ بڑی انفلوئنشل پرسنالٹیز کے اوپر جو تشدد ہوئے ہیں وہ کافی زیاددہ وائرل ہوئے ہیں. تشدد سے مراد اسالٹ. اچھا ٹھیک ہے, جو ان کو they were beaten blue and red unfortunately. تو that is true کہ دیکھیں یہ domestic violence is there. لیکن یہ آپ نے پیچھے جو آپ کی گفتگو تھی کہ یہ اکا دکا واقعات ہو, تو ابھی ہم نے اٹلی اور یورپ کی بھی باتیں کی کہ کمیاں یہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے, لیکن اوور آل آپ کی گفتگو سے میں نے جو تاثر لیا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں خواتین کے اتنے برے حالات نہیں جو پورٹریٹ کیے گئے. از اٹ سو نا؟ اینڈ آلسو اگر آپ اس چیز کو دیکھیں, اب جو ڈومیسٹک وائلنس کے بھی وکٹمس ہیں, ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی وجہ سے اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ اب جا کے اتنی پبلک شیمنگ ہو گئی ہے. آپ کا پرپیٹریٹر, آپ پہ ظلم کرنے والا ایسا افشاں ہوتا ہے فوراً کہ وہ اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتا. لیٹس بی آنیسٹ. تو یہ بھی ساری کی ساری جتنی بھی ہماری ڈومیسٹک ابیوز کا شکار ہیں عورتیں, ان کو بھی ایک پلیٹ فارم مل چکا ہے ٹو بی ووکل اباؤٹ وٹ ایور دے آر سفرنگ فرام. سو دیٹ ان اٹ سیلف از اے بگ ون. اوکے فاطمہ, بہت شکریہ آپ کا. سنس کہ ابھی آپ پڑھ کے آئی ہیں اور فیو منتھس ہوئے ہیں, لیکن کیونکہ آپ کے کمیونیکیشن میں آپ کی ایک اپنی ایکسپرٹی ہے, آپ اپنے ویوز کو بڑے اچھے طریقے سے ان کا اظہار کرتی ہیں, ہمیں آپ کی چیزیں بہت کلیئر نظر آئیں. دعا ہے کہ آپ اپنے کریئر میں اور جو کرنا چاہتی ہیں پاکستان کے لیے اس میں اللہ آپ کو کامیابی دے. آمین. بہت شکریہ. جی مجھے دیجیے اجازت, بہت جلد کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا.